بائبل لرننگ چینل دیکھنے سننے والوں کو خدا کے خادم آپ کے خادم پاسٹر مبارک متی کی طرف سے خوش آمدید۔ سوزیدو گمراہ کے چھٹے ایپیسوڈ میں ہم جو آج سیکھنے کو ہیں، گمراہ کی چھٹی وجہ، گمراہ ہونے کی جو چھٹی وجہ ہے، جس آیت کا چناؤ کیا ہے، ہم کلام خدا میں سے دیکھتے ہیں تیتس کے نام پالوس رسول کا لکھا ہوا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت میں یوں مرقوم ہے: وہ خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اپنے کاموں سے اس کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ مکروہ اور نافرمان ہیں اور کسی نیک کام کے قابل نہیں۔ تو میرے عزیزو، اسے سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے آئیے ہم دعا کریں۔ قدوس قدوس رب الفاظ شکر رب زمین آسمان کے خدا مسیح یسوع میں ہمارے بزرگ آسمانی باپ، تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے فضل دیا، تیرے حضور چھکے تو یاد کریں۔ اے خدا تعالیٰ کے اکلوتے بیٹے ہمارے منجی نجات دیں یسوع ناصری، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنے شاگردوں کے ذہن کھولے، اسی طرح ہمارے بھی ذہنوں کو کھول دیجیے، اور منت کرتے ہیں خدا جتنے کلام خدا کو سنیں ان سب کے ذہن و دلوں خیال و سوچوں کو کھولیے۔ خدا پاک روح تو جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا مددگار اور ہمارا رہنما ہے، ہماری مدد کیجیے تاکہ کلام خدا کی منادی خدا کی مرضی کے مطابق دوسروں تک پہنچا سکیں، اور ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں خدا پاک ان سب کی مدد کر جو اس کلام کو سنیں، سیکھیں، سمجھیں اور دوسروں سے شیئر کریں، تاکہ کلام میں خدا کی منادی روئے زمین پہ ہو اور لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیار ہوں۔ اے میرے خدا، جتنے کلام خدا کو سنیں، سمجھیں، وہ اپنے دل سے قبول کریں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں، وہ اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، ملک و قوم کے لیے برکت کا سبب بنے۔ آپ سب کوئی تیرے اکلوتے بیٹے اپنے منجی نجات دہندے کے قدوس یسوع مسیح ناصری نام سے مانگتے تو واپس دے، آمین۔ تو میرے عزیزوں، 5ویں ایپیسوڈ میں ہم نے گمراہ ہونے کی 5ویں جو وجہ بیان کی تھی، وہ انکار کرنا تھا، اور وہ منہ سے انکار کرنا تھا۔ لیکن آج جو چھٹی وجہ ہم سیکھنے کو ہیں، یہ منہ سے نہیں بلکہ یہ اپنے کاموں سے انکار کرتے ہیں، اور اپنے کاموں سے انکار کرنے کے سبب سے یہ گمراہ ہوتے ہیں، اور یہ گمراہی کی وجہ بہت اوپر والے حصے میں پائی جاتی ہے، اور یہ پڑھے لکھوں میں اور خاص کر کے کلام کو بیان کرنے والوں میں پائی جاتی ہے، خاص کر کے منادوں میں پائی جاتی ہے۔ کلام خدا کی اس آیت کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں، اسے غور سے سنیے۔ لکھا ہے: وہ خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اپنے کاموں سے اس کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ مکروہ اور نافرمان ہیں اور کسی نیک کام کے قابل نہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ دعوے دار ہیں کہ ہم خدا کے کلام کو جان چکے ہیں، ہم خدا کی پہچان رکھتے ہیں، ہم خدا کو پہچانتے ہیں، ہم یسوع مسیح کو پہچانتے ہیں، مگر وہ اپنے کاموں سے خدا کا، یسوع مسیح کا، خدا کے بیٹے کا انکار کرتے ہیں۔ اور وہ کام ایسے ہیں جو وہ پوشیدہ طور سے کرتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، لیکن وہ کام پوشیدہ کام ہوتے ہیں۔ لیکن خدا کا روح جس سے کچھ بھی چھپ نہیں سکتا، خدا کا روح ہی خدا کے ممسو، خدا کے خادم پالوس کے اندر ہو کر یہ خط لکھواتا اور یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ ان کے کام خدا کا انکار کرتے ہیں، اپنے کاموں سے خدا کا انکار کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کا انکار خداوند یسوع مسیح فرشتوں کے سامنے کرے گا۔ اور میرے عزیزوں، جو بات ہم نے شروع کی تھی 5ویں ایپیسوڈ میں، ہم نے کہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ بات واضح طور پہ صاف صاف یہ بات کہی تھی کہ اس دن بتیرے لوگ یہ کہیں گے کہ ہم نے تیرے
नाम से बदरूहों को निकाला, हमने मौजे किए, और खुदावंद उनसे कहेगा मेरी तुमसे वाकफियत ना थी। तो मेरे अजीज़ों, लाजिम है कि हम उस हवाले को भी पढ़ते हैं, उस हवाले को भी सीखते हैं कि किस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह ऐसे लोगों का, जो लोग खुदावंद यीशु मसीह का इनकार बज़ाहिर नहीं करते, ये पहचान का दावा करने वाले हैं। और लूका उसके 12वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है, मगर जो आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इनकार किया जाएगा। लूका 9वें बाब की 12वीं आयत के मुताबिक हमें ये मिलता है। तो मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह ने अपने उन लोगों को, जो लोग आज दावा करते हैं कि वो खुदा की पहचान रखते हैं, और आगे भी वो ये दावा करेंगे कि वो खुदा की पहचान रखते और खुदा का काम करते रहे हैं। तो मेरे अजीज़ों, कलाम खुदा में से हम देखते हैं यशाया, मत्ती रसूल की इंजील उसके 15वें बाब की 7वीं आयत से पढ़ते हैं, ए रयाकारो, यशाया ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की कि ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है। ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। और ये यशाया की किताब उसके 29वें बाब की 13वीं आयत में हमें ये पेशगोई मिलती है, जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने दोहराया था कि किस तरह से लोग और खुदा के कलाम की मनादी भी करते हैं और दावेदार हैं, प्रस्तिश भी करते हैं, लेकिन ये सिर्फ होंठों से खुदा की प्रस्तिश करते हैं, लेकिन इनके दिल खुदा से दूर हैं। तो मेरे अजीज़ों, कलाम खुदा के मुताबिक जो दिल से खुदा की प्रस्तिश नहीं करता, जो दिल से खुदावंद को कबूल नहीं करता, उनके लिए यही है। खुदा का कलाम हमें बावर करता है कि वो बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि वो होंठों से तो खुदा की ताज़ीम करते हैं, लेकिन उनके दिल खुदा से दूर हैं, और वो बेफायदा ही खुदा की प्रस्तिश करते हैं। सो मेरे अजीज़ों, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसके 7वें बाब की 22वीं आयत को हम जब पढ़ते हैं तो कलाम खुदा में हमें यूं मिलता है, उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावन, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ऐ बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। तो मेरे अजीज़ों, ये वो कलाम है जो खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे लोगों के लिए पहले ही से कह दिया जो नबूवत भी करते हैं, मौजज़े भी दिखाते हैं, लेकिन अपने कामों से, अब वो कौन से काम हैं जिनसे वो इनकार कर रहे हैं? नबूवत कर रहे हैं, मौजज़े कर रहे हैं, मनादी कर रहे हैं, कलाम सुना रहे हैं, लेकिन वो कौन से ऐसे काम हैं जिनसे वो मसीह का इनकार कर रहे हैं? और छुपा हुआ कुछ नहीं, क्योंकि कलाम खुदा में साफ साफ लिखा है, जैसे दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, इंसान अपने कामों से पहचाना जाता है। तो मेरे अजीज़ों, वो काम बेशक वो पोशीदा करते हैं, छुप के करते हैं, लेकिन सारे काम छुपे नहीं रहते। कोई ना कोई काम सामने आ जाता है, और उस सबब से ये गुमराही की एक ऐसी वजह है, वो खुद तो गुमराह हैं, लेकिन उसके बावजूद दूसरे जिनको उनके कामों के सबब से ठोकने लगती हैं, वो लोग भी गुमराह हो जाते हैं, और उनका खादमों से, मौजज़े दिखाने वालों से, कलाम सुनाने वालों से,
منادی کرنے والوں سے ایمان اٹھ جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارے کے سارے ہی مناد اسی طرح کے ہیں، شاید سارے کے سارے خادم اسی طرح کے ہیں، اور یہ جو وجہ گمراہی کی یہ وجہ ہے، یہ زر سے دوستی ہے۔ یہ کلام خدا میں لکھا ہے ایک انسان دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ وہ دوسروں کو تو سکھاتے ہیں دیا کی دیا جائے، نیک کام کیے جائیں، لیکن خود نیک کام نہیں کرتے۔ اسی لیے تیتس کے خط میں جو ہم نے پڑھا کہ وہ نیک کام کرنے کے قابل ہی نہیں، کیونکہ وہ خود نیک کام نہیں کرتے لیکن دوسروں کو نیک کام کرنے کی تلقین دیتے ہیں، اور یہ اس طرح سے خدا کا انکار کرتے ہیں، اس طرح سے مسیح کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے تمہارا خدا مہربان ہے، جیسے تمہارا آسمانی باپ مہربان ہے تم بھی اسی طرح مہربان ہو۔ وہ اپنا سورج نیک و بدوں پہ چمکاتا ہے، اپنا میغ سے بروں پہ برساتا ہے، لیکن یہاں یہ انکاری، یہ منکر اس طرح کے منکر ہیں، یہ نیکی کے دشمن ہیں، یہ نیک کام کرنا پسند نہیں کرتے۔ اگر کوئی بیمار ان سے دعا کرانے کے لیے رابطہ کر لے تو یہ باقاعدہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، آنے جانے کا کرایہ الگ سے اور اس کے علاوہ فیس رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے فیسیں رکھی ہیں، جیسے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی فیسیں ہوتی ہیں، اسی طرح آج ان معجزے دکھانے والوں کی اور ان منادوں کی، ان کلام سنانے والوں کی اور خداوند یسوع مسیح کے نام سے معجزے دکھانے والوں کی، کام کرنے والوں کی مختلف کیٹاگری ہیں اور مختلف ان کی فیسیں ہیں اور ڈیمانڈز ہیں، اور اپنے اپنے رینک کے حساب سے یہ فیس بتاتے ہیں۔ جیسے کوئی بہت بڑا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتا ہے تو اس کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس سے جو کم ہوتا ہے اس کی کم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، قوم یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی ہے، جنہیں یہ ٹھوکریں لگتی ہیں اور جنہیں یہ فیسیں بتاتے ہیں، وہ تو پھر اسی طرح انہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے دکانداریاں کھولی ہیں، انہوں نے تو دکانیں کھولی ہوئی ہیں، یہ کاروبار کرتے ہیں، یہ بزنس مین ہیں، یہ خادم نہیں۔ اسی وجہ سے عدالت والے دن انہیں یہ سننا پڑے گا کہ میری تم سے واقفیت نہ تھی، کیونکہ کوئی تو ایسا ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، وہ زیادہ پیسہ دے کر وہ بڑے خادم سے دعا کروا لیتا ہے، لیکن کسی کے پاس نہیں تو وہ کیا کرے، وہ کہاں جائے۔ لیکن انہوں نے تو سب کے لیے ایسی ہی فیسیں رکھی ہیں، باقاعدہ یہاں تک ہوتا ہے فلاں پادری صاحب سے آپ نے دعا کروانی ہے، اس کی یہ فیس ہے، اس سے تھوڑا نیچے ہے، اس سے کروانی اس کی یہ فیس ہے، اس سے کروانی ہے اس کی یہ فیس ہے۔ اس طرح نیچے سے لے کے اوپر تک کی فیسیں بڑھتی ہیں اور کم ہوتی ہیں، اور یہ ہیں وہ خفیہ چیزیں، یہ ہیں وہ پوشیدہ چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں، لیکن جن سے وہ بات کرتے ہیں، وہ آ کر روتے ہیں، وہ آ کر یہ بات کرتے ہیں کہ فلاں خادم نے تو اتنی فیس رکھی ہے۔ مجھے ایک اچھی طرح سے واقعہ یاد ہے، لاہور میں سے کسی نے خادم نے فون کیا گجرانوالے میں کسی خادم سے، تو اس کے سیکرٹری نے اٹھایا تو اس نے بتایا جی ان کے آنے جانے کی گاڑی کا پیٹرول آپ دیں گے، 3000 روپیہ فیس آپ دیں گے، اور اس کے ساتھ 3-4 لوگ آئیں گے، ان کا آپ کھانا پکائیں گے، اور کھانے میں چھوٹا گوشت یا مچھلی ہوگی۔ تو اس نے کہا بھائی یہ تو 12-14 ہزار کا خرچہ ہے، تو اگر میری بیوی مر جائے تو پھر تو میں اتنا اور ملا کے اس کے کفن دفن کا انتظام کر لوں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہاں تک لوگ ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور سب لوگ ان کے ساتھ کچھ وہ بھی ہیں جو نام تو مسیح کا لیتے ہیں لیکن کام کچھ اور کرتے ہیں، 2 نمبری طریقے سے ہی معجزے ہو رہے ہیں، 2 نمبری طریقے سے وہ کام کرتے ہیں۔ ان کے لیے بھی یہی جواب ہوگا، اور ان کے لیے بھی جنہوں نے ڈیمانڈیں رکھی ہیں، جو بڑی بڑی فیسیں بتا کر اور لوگوں کو کھانے کی ڈیمانڈیں بتا کر، آنے جانے کے کرائے بتا کر کرتے ہیں، کیونکہ خدا تو جانتا ہے ان کے پاس بینک بیلنس کتنا ہے، ان کے پاس کیا گاڑی میں آنے جانے کا پیٹرول ہے یا نہیں، یہ خدا جانتا ہے۔ وہ اگر خدا کا کام کرتے ہیں، خدا کے لیے اگر کرتے ہیں تو ایسی ڈیمانڈ نہ کریں، اپنے خدا پہ بھروسہ رکھیں۔ اگر انہوں نے آسمان پہ اجر لینا ہے، اس کا سبب یہ ہے انہوں نے ضرور
معجزے یسوع نام پہ کیے ہیں، معجزے ہو رہے ہیں، کیونکہ یسوع نام کی قوت سے معجزے ہوتے ہیں۔ اور معجزے کوئی خادم نہیں کر رہا، میں نہیں کر رہا، بلکہ میں تو خود ایک مانگت ہوں، اور ہر خادم جو معجزے دکھا رہا ہے وہ مانگ رہا ہے، وہ مانگت ہے۔ اور کس سے مانگتا ہے؟ وہ تو خدا سے مانگتا ہے۔ معجزے تو خدا کا روح کر رہا ہے، خدا یسوع مسیح کر رہا ہے، یسوع مسیح کے نام پہ ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کے ایمان کے سبب سے جو ایمان رکھ کے آتے ہیں، اور یہ سب معجزات تو ظہور پذیر ہوں گے، اس لیے کہ خداوند اپنے نام کے جلال کو ظاہر کرتا ہے اور لوگ ایمان بھی لاتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ اوروں میں منادی کر کے خود نام مقبول ٹھہرے، اور ایسوں کا انجام یہی ہونے والا ہے۔ اور کچھ اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں کہ ابتدا میں شروع کیا، اور کچھ عرصہ 4 سال 5 سال تو بڑے دعوے کیے، بڑی منادی کی، بڑی خدمت کی، اور اس کے بعد پھر اپنے برے کاموں میں چلے گئے، اور جتنا کام کیا نہیں اس سے زیادہ خداوند کے نام کو، مسیحت کو اپنے برے کاموں کے سبب سے بدنام کیا۔ تو میرے عزیزوں، ان سب چیزوں سے بچیں، جہاں تک ہو سکے نیکی کریں، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے اگر کوئی نیکی کرنا جانتا ہے وہ نہیں کرتا تو وہ بھی گناہ کرتا ہے۔ جس کے پاس موجود ہے، کلام خدا کی تعلیم تو یہ ہے کہ جس کے پاس 2 کرتے ہیں وہ ایک اسے دے دے جس کے پاس ہے نہیں، اور جس کے پاس کھانے کو ہے وہ اسے بانٹ دے، اسے دے دے جس کے پاس نہیں کھانے کو۔ یہاں تو منار ڈیمانڈ کر کے، پیچھے بتا کے تو بیماروں پہ دعا کرتے ہیں، تو بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کوئی کلام پڑھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے چلا جائے تو اسے خادم، ایسے خادم ہیں جو کہتے ہیں ہاں میں آپ کو بائبل اسٹڈی تو کرواؤں گا لیکن اس کی فیس ہوگی۔ اگر کوئی نہیں دے سکتا تو کیا اسے ہم کلام نہ پڑھائیں، کیا اسے بائبل اسٹڈی نہ کرائیں؟ تو عزیزو، یہاں تک بھی تو لکھا ہے تم نے مفت لیا اور مفت دو۔ جس کے پاس یسوع مسیح کے پاس، جس کے پاس ہے وہ مول لے، اور جس کے پاس نہیں وہ مفت لے۔ جس کے پاس نہیں اسے بھی خدا جانتا ہے، اور جس کے پاس ہے اسے بھی خدا جانتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے نبی ہیں، یہ کیسی نبوت کرنے والے ہیں جنہیں اتنا نہیں پتا کہ اس بیچارے کے پاس اپنی بیوی کی گواہی لینے کے پیسے نہیں، پتہ نہیں اس کے گھر بچوں کے کھلانے کے لیے روٹی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ کاش یہ حقیقت میں خدا کے نبی ہوتے تو انہیں پہلے ہی سے معلوم ہوتا کہ ان کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، اور یہ مسیح کی شریعت کو پورا کرتے اور خدا کے لیے کچھ کرتے، کیونکہ یہ تو اجر دنیا میں اپنا لیے جاتے ہیں، اور جو زمین پہ ہی اپنا اجر لیے جا رہا ہے، ڈیمانڈ کر کے، فیس بتا کے دعا کرتا ہے، وہ تو اپنے دعا کا اجر لے رہا ہے، تو اب آسمان پہ کیا لینا ہے بھائی؟ کچھ آسمان پہ جانے دو۔ یسوع مسیح نے ایک امیر شخص سے کہا جو کچھ تیرے پاس ہے سب کچھ بیچ دے اور بانٹ دے، غریبوں میں بانٹ دے، تو آسمان پہ تجھے خزانہ ملے گا۔ اسی لیے آسمان پہ یسوع مسیح انہیں یہ جواب دیں گے۔ یہ جواب دینے کی وجہ یہ ہے، ان کا انکار اس لیے کیا جائے گا کیونکہ انہوں نے اپنے کاموں سے خدا کا انکار کیا ہے۔ انہوں نے بینک بیلنس اکٹھے کیے ہیں، انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی ہیں، ان کے پاس بہت کچھ ہے جو خدا سے ہرگز چھپا ہوا نہیں، لیکن وہ غریبوں میں نہیں بانٹتے۔ اگر اس امیر شخص کے لیے یسوع مسیح کے الفاظ یہ تھے تو آج جو بڑے بڑے امیر ہو رہے ہیں خدمت کر کے اور کلیسیا ہی سے لے لے کر اس قدر عمارت میں پہنچ گئے، اس قدر امیری میں پہنچ گئے، انہوں نے اکٹھا کیا، بانٹا نہیں۔ امیر ہونا نہیں تھا بلکہ ہم نے دوسروں کی مدد کرنی تھی اور نیک کام کرنے تھے، کیونکہ ہمیں تو خدا نے یہ دیا تھا نیک کام کرنے کے لیے، لیکن ہم نے اپنی عیش و عشرت میں اسے استعمال کرنا شروع کیا اور غریبوں کو ڈیمانڈیں بتا کر دعا کرنی شروع کی اور اپنے کھانے کی ڈیمانڈیں کرتے رہے۔ تو میرے عزیزوں، آپ خود بھی بچیں، جو کچھ آپ کے پاس ہے جہاں تک آپ سے ہو سکے دوسروں سے نیکی کریں، کیونکہ آپ کا آسمانی باپ نیک ہے،
رحیم ہے، رحم کریں تاکہ آپ پہ بھی رحم کیا جائے اور عدالت والے دن آپ کو یہ سننا ہی نہ پڑے۔ خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اپنے کاموں سے خدا کا انکار کرتے ہیں۔ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا کو پہچان چکے تو پھر کام بھی ایسے ہوں تاکہ ہمارے کاموں سے بھی ہم پہچانے جائیں کہ ہم واقعی خدا کے ہیں، اور ایسے لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو جو پہلے ہی قدموں کے خلاف ہیں، انہیں یہ موقع نہ ملے، وہ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے دکانداریاں بنائی ہوئی ہیں، انہوں نے تو اپنی اپنی دکانیں بنائی ہیں، انہوں نے تو خدمت کو، معجزات کو، کلام کو، دعاؤں کو بزنس بنایا ہوا ہے۔ تو ہم بزنس مین نہ بنیں بلکہ ہم خدا کے خادم بنیں، اور خدا کے خادم ہو کر خدا کی راہ کی سچی تعلیم دیں اور اپنے دل میں ہر طرح کی نیکی کا قصد کریں تاکہ خدا کے نیک کام ظاہر ہوں اور لوگ ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں۔ خدا آپ کو، سننے والوں کو، اور دل سے آپ شیئر کریں، ان سب کو خدا برکت بخشے۔ آمین۔